الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قرآن مجید کی دوسری سورہ جس کو سورہ بقرہ کہتے ہیں اس کی ابتدائی آیتیں پڑھی گئیں. 2 ہفتہ پہلے بھی یہ آیتیں پڑھی گئی تھیں اور شروع کی یہ آیت کی 2 آیت کی تفسیر بھی کی گئی تھی. آج مزید باتیں اس سلسلے میں عرض کر رہے ہیں. یہ بھی بتایا تھا کہ یہ جو آیتیں ہیں ان کو ذرا تفصیل سے بیان کریں گے, پھر اس کے بعد جو آیتیں آئیں گی ان کو بہت تفصیل کے ساتھ نہیں, اختصار کے ساتھ مختصر طور پر انشاءاللہ بیان کریں گے. فرماتے ہیں الف لام میم. الف لام میم کا مطلب اللہ کو معلوم, لیکن اس کے پڑھنے سے ہم کو ثواب ملے گا. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کچھ آیت ایسی نازل کی ہیں اس کا معنی مطلب اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں قرآن میں کہ اس کا معنی مطلب ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, لیکن اللہ نے ان کو نازل کیا ہے, ان کو پڑھنے سے ثواب ملے گا. یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہے کہ بندہ جو نہیں معلوم ہے اللہ کے حوالے کر دیا. جو بندے کیسے ہیں کہ صاحب اللہ کے حوالے نہیں کرتے ہیں, کھودتے ہیں, بال کی کھال نکال کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, جیسا کہ آج عمران کے اندر بتایا گیا. ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں آئے. لہذا الف لام میم کا مطلب اللہ کو مانو. ذالک الکتاب, یہ بہت بڑی کتاب ہے. لا ریب فیہ, اس کے حقیقت میں اس کے بیان کردہ باتوں میں اور اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے کوئی شک مت کرو. لا ریب فیہ, شک نہیں کرنا چاہیے. کوئی بھی کتاب پڑھتے تو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ٹھیک ہوگی غلط ہوگی, کیا صحیح ہوگا کیا نہیں صحیح ہوگا. 2-3 آدمی اس کتاب کو اٹیسٹ کریں کیا, سرٹیفائی کریں کیا. یہ اللہ کی کتاب کو کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں. لا ریب فیہ, اس قرآن مجید کے اندر کیا ملے گا ہم کو؟ سائنس کی باتیں ملیں گی اور خدا کی باتیں ملیں گی. ہدی للمتقین, یہ قرآن مجید متقیوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے, ان کو راستہ بتاتا ہے. متقین کا مطلب ایسا ہے کہ صاحب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے, دین پر عمل کرنے والوں کے لیے قرآن کی باتوں سے فائدہ ہوگا. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر بھی نہیں ہے اور اللہ کا دین کا احترام بھی نہیں ہے, ایسے آدمی کو قرآن 100 مرتبہ پڑھ کر سنا ہو تو بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے. ہدی للمتقین, تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے قرآن کے اندر سبق ہے. یہ کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, غیب کی باتوں پر ایمان. بہت سی باتیں ہم نے دیکھی نہیں, لیکن ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے کہا تو مان لیے. جنت ہے, جہنم ہے, دوزخ ہے, جادو ہے, عذاب قبر ہے, یہ سب چیزیں غیب کی ہیں, ہم نے دیکھا نہیں, لیکن نبی نے جو بتاتے ہیں اس کو مان لیے. یؤمنون بالغیب, یہاں بہت سارے لوگوں کا امتحان ہوتا ایسے کہ سب نہیں, کہاں ہے, کیسے ہے, انکار کرنے والے ہیں. کوئی جادو کا انکار کرتا ہے, کوئی عذاب قبر کا انکار کرتا ہے, کوئی اور چیز کا انکار کرتا ہے. یؤمنون بالغیب. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے, ان کا ایمان بہت اونچا, اس لیے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور دیکھی. اتنا یقین ہوتا کہ اللہ کے رسول پر کے کتنے سچے نبی ہیں. اس کو بولتے معجزات. معجزات بہت ہیں. مثلا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز ہو گیا, پانی نہیں تھا, مدینے سے باہر تھے لوگ, تھوڑا پانی تھا, 1 لوٹا پانی, 1 چمبو پانی سمجھیے, الاؤ جی
اللہ کے پیارے رسول ہاتھ رکھیے، پانی ابلنے لگا، جتنے آدمی نے سب وضو کر لیے، اللہ اکبر، کتنے معجزے ہیں پانی کے سلسلے میں، خاص کر کھانے کے سلسلے میں۔ 6 آدمی کا کھانا پتہ نہیں 600 آدمی کھائے خندق کی لڑائی کے موقع پر۔ جب اللہ کے پیارے رسول تشریف لے کے عمرہ کرنے کے لیے جہاں صلح حدیبیہ کہیں پانی کچھ نہیں، اللہ کے پیارے رسول یہ تیر مارے، انہیں سے پانی نکلنے لگا۔ کتنے معجزے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب ہم کو تو پڑھ کر یقین ہوتا، وہ لوگ دیکھے اپنی آنکھوں سے، ان کا ایمان بہت اونچا، ہم لوگ تو پڑھ کر ایمان لائے۔ یؤمنون بالغیب، غیب کا مطلب جو بھی ہے جو کسی نے دیکھا ہی نہیں دنیا کے اندر، جیسے جنت ہے، جہنم ہے، عذاب قبر ہے، سب دیکھے ہی نہیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول فرماتے تو مان لیے۔ اور غیب کا مطلب یہ کہ پرانے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں جو کچھ ہوا اس کو بھی ہم مانتے ہیں، سب پر ہمارا یقین ہے، لہذا یؤمنون بالغیب، وَيُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ یہ کہ نماز پڑھنا اور یہ کہ نماز کو قائم کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ الٹی سیدھی نماز جیسا بھی پڑھ لیے تو اس کو بولتے ہیں نماز پڑھے، لیکن ٹھیک نماز پڑھے تو بولیں گے نماز ادا کیے، نماز کو قائم کیے۔ جیسے رمضان میں ہے، تراویح پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے لیکن پڑھتے ہیں نماز، بس جھک مارتے رہتے ہیں، ادھر کیے ادھر اٹھے، ادھر اٹھے ادھر بیٹھے، کیا ہوتا ہے کچھ نہیں، لیکن پڑھتے ہیں نہیں، اس کو بولتے ہیں نماز پڑھنا۔ لیکن یہی اگر ترتیب کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، رکوع صحیح، سجدہ صحیح، وضو بھی صحیح، ہر چیز صحیح ہے تو اس کو بولتے ہیں نماز ادا کرنا، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے میں بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے، کپڑے پاک لے گیا، بدن پاک لے گیا، جگہ جہاں نماز پڑھتے ہیں وہ پاک لے گیا، نماز کا وقت ہوا ہے کیا، اللہ کے پیارے رسول نے جیسی نماز سکھائی ویسا پڑھتے ہیں کیا، رکوع ٹھیک ہے کیا، پیٹھ سیدھی ہے کیا، ہاتھ رکوع میں جاتے ہیں تو سیدھا ہے کیا، گھٹنے کو مضبوطی سے پکڑے ہیں کیا، نگاہیں سجدے کی جگہ ہے کیا، اتنی باتیں بیان کرنا پڑے۔ پھر رکوع سے اٹھے تو سمیع اللہ لمن حمدہ، سیدھے کھڑے ہوئے، پاؤں منٹ، آدھا منٹ، 1 منٹ، پھر اس کے بعد سجدے کو گئے، سجدے کو گئے تو ہاتھ ہمارے برابر ہے کیا، سر سے اوپر تو ہاتھ نہیں گیا، دونوں بازو کھول کر رکھنے ہیں کیا، کھولتے وقت ہاتھ ٹیڑھے تو نہیں ہو گئے، انگلیاں بچھائے ہیں ایسے نماز پڑھتے ہیں۔ 7 چیزیں، پیشانی بھی، ناک بھی، دونوں ہاتھ بھی، دونوں گھٹنے بھی، اور دونوں قدم بھی زمین پر لگنا، یہ سب خیال کرتے ہیں کہ یقیمون الصلاۃ۔ صحابہ کرام ایسی نماز پڑھتے تھے، اللہ کے رسول پڑھ کر بتائے ممبر پر چڑھ کر، دیکھو ایسی نماز پڑھو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، پورا خرچ نہیں کرتے، اسلام نہیں کہتا پورا خرچ کرو، نہیں، تھوڑا خرچ کرو، سال میں 100 روپے کو 2.5 روپیہ، وہ بھی کہا جبکہ آپ کے پاس سونا ہو، چاندی ہو، سونا 50 یا 80 پر 5 گرام کی اس کی قیمت ہے، چاندی 595 590 پر 5 گرام ہے یا زیور ہے، تب 200 گرام چاندی ہے، 300 گرام ہے، 400 گرام ہے، 580 گرام ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، خوشی سے خرچ کرو تو اللہ ثواب دے گا، ضروری نہیں زکوٰۃ نہیں۔ 83 80 پر 3 گرام، 80 پر 4 گرام کا سونے کا زیور ہے، نہیں، کچھ بھی نہیں زکوٰۃ۔ اس سے زیادہ 80 5 گرام ہو جائے تو آپ زکوٰۃ نکالنا، اور 1 گرام سے نکالنا، ایسا ہے۔ مما رزقناہم، جو کچھ کہ ہم نے دیا اس میں سے، اس کو نہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔
صحابہ کرام مکے میں بھی مدینے میں بھی خرچ کرتے تھے. مدینے میں آ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کے پیارے رسول کے ذریعے اتنا سونا ہو تو دینا ضروری ہے, اتنا چاندی ہو تو اتنا دینا ضروری ہے, زمین میں اتنا پیدا ہو تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے, اتنے بکریاں ہو تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے, اتنی گائے ہو تو زکوٰۃ دینا ضروری ہے, اتنے اونٹ ہو تو زکوٰۃ دینا ہے, تجارت کا کاروبار کا بیپار کا مال ہے تو اتنا مال ہو تو زکوٰۃ دینا ہے. یہ سب تفصیل اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتائی, ہمارے پیارے نبی نے سب کو بتا دیا اتنا ہو تو دینے کا, اس سے کم ہو تو دینے کا نہیں ہے. خوشی سے جو گئے تو اللہ اس کو قبول کرے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. زکوٰۃ دینے سے فائدے بہت ہیں. ایک فائدہ تو یہ کہ زکوٰۃ کا مال پاک ہو جاتا ہے, دینے کے بعد اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, کاروبار میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کرتے ہیں, بارش برستی ہے, اللہ تعالیٰ قحط سے بچاتے ہیں, قیمتیں بڑھتی نہیں ہیں. جو بھی زکوٰۃ دیے اللہ تعالیٰ ان کا بہت فائدہ کرتے ہیں. ابو داؤد کے اندر ایک حدیث ہے, ایک آدمی بیان کرتے ہیں میں اپنے کھیت میں ککڑی بویا, کنکڑی بولتے ہیں نا, اس کو ککڑی بولتے ہیں, بویا. کہتے یہ کہ ککڑی میری ران اتنی موٹی پیدا ہوئی لمبی. کہا میں سوچا تو یہ سمجھ میں کہ ہر سال میں زمین میں ہمارے جو بھی پیدا ہوتا اس کی زکوٰۃ دیتا. اللہ تعالیٰ ایسے برکت دیتے, ایسی برکت دیتے, مال میں بھی, کھیت میں بھی, جانوروں میں بھی, سب میں اللہ برکت دیتے زکوٰۃ دینے سے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی فرماتے ما نقص مال من صدقہ, صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں بڑھتا ہے. لہذا زکوٰۃ کے جہاں بھی لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بستی میں خیر و برکت رکھتا ہے. یہاں بھی ہمارے تمل ناڈو میں بھی 50-60% مالدار زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ نے برکت رکھی ہے. کہاں سے آتے ہیں چندہ لینے کے لیے, مدراس والے تو کہیں جاتے نہیں, حالانکہ ان کی بستی میں بھی جو مالدار ہے وہ چندہ دیں زکوٰۃ دیں گے, وہاں بھی برکت ہوگی. لیکن شاید زکوٰۃ نہیں دیتے, اس لیے وہاں نوابوں کا دور تھا, پھر بھی وہاں دیکھے تو مفلس ہی ہے, غریبی ہے, لوگ پریشان حال ہیں, اس لیے زکوٰۃ دے دینا چاہیے. 2.5% زکوٰۃ آپ نہیں دے کر 100 روپیہ بچائیں نا, وہ 2.5%, 2.5 روپیہ 97.5 نقد پر 7 روپیہ 50 پیسہ کو اسپائل کر دیتا ہے, مسموم کر دیتا ہے, اس کو حرام بنا دیتا ہے. اس لیے زکوٰۃ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ, اور یہ متقی بندے وہ ہیں قرآن کو بھی مانتے ہیں, حدیث کو بھی مانتے ہیں. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ, آپ سے پہلے جتنی باتیں نبیوں نے بتائی ہیں اور ان کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں, تورات کو مانتے ہیں, انجیل کو مانتے ہیں, زبور کو مانتے ہیں, اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کو مانتے ہیں, سب کو مانتے ہیں. فرق کیا ہے, قرآن کی بات پر عمل کرنا ضروری ہے, تورات انجیل زبور کی باتوں پر عمل نہیں کریں گے ایمان لائیں گے. ایمان لانے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں اپنے نبیوں پر اتاری اور نبیوں نے اس کتاب کو اپنی امت کو پہنچایا, یہ ایمان ہے. اس کے اندر کیا کیا ہے یہ جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی آسمانی کتاب سوائے قرآن کے باقی نہیں ہے, سب بدل گیا. لیکن ہمارا ایمان ہے, تورات پر ایمان ہے, زبور پر ایمان ہے, انجیل پر ایمان ہے, اور اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی سب پر ایمان ہے. کیونکہ ان کا ذکر قرآن کے اندر آیا اس لیے ان کو مانتے ہیں. بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل کی, اللہ کو معلوم کتنی کتابیں نازل کی, لیکن 4 کا نام تو قرآن مجید کے اندر موجود ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کو ملا دیے تو 5 کا ذکر قرآن میں ہے. تو ہمارا ایمان ہے سب پر, لیکن عمل نہیں کریں گے. اور اسی طرح یہ نہیں سمجھنا کہ دیکھو یہ قرآن سے بھی اچھا معلوم ہوتا ہے نا, ایسا نہیں سمجھنا چاہیے. قرآن سارے کتابوں کے سردار ہے, قرآن کی باتیں سب سے عمدہ سب سے اچھی ہے. جتنی کتابوں میں جو باتیں اللہ نے نازل کی ہیں وہ سب قرآن کے اندر آ گئی.
لہٰذا اس سے پیاری سورہ، اس سے پیاری کتاب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اتنی پیاری سورہ کسی کتاب میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، تورات میں نہیں ہے، صحف ابراہیم میں۔ اتنی بڑی پیاری سورہ یہ الحمدللہ رب العالمین، کتنی بہترین سورہ ہے۔ آمن الرسول یہ بھی کتنی پیارے آیتیں، کتنی عمدہ آیتیں ہیں، ایسے بہت ساری آیتیں ہیں۔ آیت الکرسی کتنی پیاری سورہ آیت ہے الحمدللہ، ایسی آیتیں اس سے پہلے کی کتابوں میں نہیں تھیں۔ لہٰذا ایمان تو لانا ہے، عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا جو لوگ کے دعوت کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو اسلام کی باتیں بتاتے ہیں، وہ اگر سمجھنے کے لیے یا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کے لیے جائز ہوگا، لیکن اس میں مشغول نہ ہو جائے۔ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ سب انجیل خرید کے پڑھے، بائبل خرید کے پڑھے، جائز نہیں۔ ایسے کیا دیکھتے نہیں جائز نہیں۔ آپ کو قرآن دیا ہے تو کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی؟ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اتنے بڑے صحابی، دوسرے خلیفہ، اللہ پر اتنے بڑے صحابی کہ شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا ان کو، دور سے دیکھ کے آؤ عمر آتے کہ اس گلی میں، فوراً بھاگ کے دوسری گلی کو چلے جاتا، اور شیطان کو ایک سیکنڈ میں کہیں سے کہیں چلے جاتا نا۔ اتنا ڈر شیطان کو حضرت عمر سے۔ حضرت عمر کو کہیں ایک کاغذ مل گیا، اس میں تورات کی باتیں تھیں۔ ان کو خیال کیا کہ اللہ کے پیارے رسول کو بتانے چاہتے، اٹھا کر لائے اور آ کر کرنے لگا اللہ کے رسول یہ تورات کی باتیں دیکھیں اتنی بہترین باتیں ہیں، وہ بھی اللہ کا کلام تھا نا۔ حضرت عمر پڑھنے لگے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا۔ حضرت عمر پڑھنے لگے، ایک آدمی نے کہے اللہ کے رسول کو دیکھے نہیں کیا؟ حضرت عمر دیکھے تو اللہ کے رسول غصے سے بھرے ہوئے ہیں۔ کہا کہ عمر تم کو اللہ نے جب قرآن دیا تو اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو قرآن کو؟ موسیٰ علیہ السلام بھی آج زندہ ہوتے تو میری بات مانتے، مجھ پر ایمان لاتے، قرآن پڑھتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے لیے جائز نہیں بائبل وغیرہ پڑھنا، نہیں پڑھنا چاہیے، پتہ نہیں اس میں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ البتہ ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ عیسائی یہودی اگر تم کو کوئی بات بتا ہماری کتاب میں سے ہے، تم جھوٹی ہے، صحیح کچھ مت کرو، سن لو، اگر وہ سناتے ہیں تو کبھی اس کو صحیح غلط کیا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، صحیح بول دیے ہو سکتا غلط بات ہو، غلط بول دے تو ہو سکتا صحیح بات ہو، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ جب تورات اور انجیل وغیرہ ہم پڑھ کر ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے ٹائم ویسٹ کرنا بولتا ہوں میں اس کو۔ اب قصے کہانیوں کی کتابیں پڑھنا وہ اور بھی زیادہ ٹائم ویسٹ کرنا، بالکل نہیں پڑھنا چاہیے۔ قصے کہانی ناول افسانے یہ سب نہیں پڑھنا چاہیے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر ان کا پورا یقین ہے۔ آخرت کا مطلب ہے دنیا کا آخری دن، یعنی کہ اس کے بعد پورا ختم نہیں، ایک نئی دنیا شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کو ہم آخرت بولتے ہیں، جس کو جنت اور جہنم کی زندگی کہتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر بھی ان کا یقین ہے۔ کوئی بھی انسان گناہ سے بچتا ہے یا نیکی کا کام کرتا ہے، آخرت پر یقین ہو تو ہی کرتا ہے، ورنہ نہیں۔ اگر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ صاحب عشاء کی جماعت میں کتنا ثواب ہے، نماز ضرور پڑھے گا، لیکن اس کو یقین ہی نہیں ہے کتنا ثواب ملے گا، پڑھتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کو معلوم ہو جائے گا کہ صاحب نفل روزہ کے فرض روزہ رکھے تو کتنا ثواب ملے گا، روزہ رکھے گا، اگر اس کو یقین ہی نہیں تو روزہ کیا رکھے گا وہ؟ دین کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے دو جذبہ چاہیے، یا تو ثواب کی امید چاہیے یا ڈر چاہیے، اگر میں نہیں کیا تو اللہ کتنی بڑی سزا دے گا۔
دو میں سے ایک چیز ختم ہو جائے تو ایمان کا جذبہ کم ہو جاتا ہے، شوق عمل کا کم ہو جاتا ہے. لہذا دونوں باتیں ہونی چاہیے. آخرت پر یقین ہونا چاہیے. اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جب گناہ کرتے تھے توبہ اتنی کرتے، اتنا روتے کہ شیطان کہتا ہے ایسا ہے ان کو تو آئندہ سے گناہ نہیں کرانا چاہیے. گناہ کرا کے جن کو ان کو جو جتنا گناہ ہوا وہ غلط کام کرا کے توبے سے اس سے زیادہ ثواب مل گیا نا. تو شیطان بھی ایسے لوگوں کو گمراہ نہیں کرتا ہے. ویسے رمضان میں کہا گیا کہ رمضان جب آتا ہے تو شیطانوں کو بیڑی پہنا دی جاتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کو وہ بہکاتے نہیں. لیکن شیطان خود بن جائے آدمی تو رمضان کے روزے بھی اس پر اثر نہیں کرتے ہیں، وہ شیطان کی طرح زندگی گزارتا ہے. وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم. ایسے لوگ اللہ کی ہدایت کو قبول کر کے چلنے والے ہیں. اللہ کی ہدایت ان کو ہی ملے گی جو ان باتوں پر یقین رکھیں گے، ایمان لائیں گے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. آخرت میں کامیابی ایسی لوگوں کو ملے گی جو ان باتوں پر عمل کریں گے. الحمدللہ آج تو مسلمانوں کی تعداد دنیا میں ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے نا مسلمانوں کا. نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، نہ یہ لوگ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے. آئندہ آیتوں میں ان کو بیان کیا جاتا ہے. معلوم یہ ہوا ایمان شخص سے بالا ہو کر قرآن پڑھنا، یہ دوسرا یہ ہے کہ متقی بننے کی کوشش کرنا، نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، غیب پر ایمان لانا، آخرت پر مکمل یقین رکھنا. اتنی باتیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر ایک نیا رنگ پیدا کرتے ہیں، آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کا خیال کرنا چاہیے. تو ہدایت کا یہ گروہ بتایا گیا. یہ گروہ ہدایت یافتہ ہے. سرٹیفکیٹ دے دیا قرآن ان لوگوں کو. 3 قسم کے لوگ ہوئے. ایک تو جو قرآن کو مانے، عمل کیے، ساری باتوں کو تسلیم کیے. دوسرے وہ لوگ جو قرآن کو انکار کر دیے، اللہ کے رسول کا انکار کر دیے، آخرت کا یقین انکار کر دیے. ایسے لوگ بھی ہیں. فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون. بے شک جو لوگ کافر ہیں آپ ان کو اللہ کا عذاب سے ڈرائیں، اللہ کے عذاب سے، یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائے. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. ایمان نہیں لائے گا بتا قرآن. کافر 2 قسم کے ہوتے ہیں. یہ کافر وہ کہ جو اللہ سے کسی بھی طرح ڈرتا ہے. اب اللہ کا مطلب اس کے دل میں کوئی سامی ہوگا، کوئی سلے ہوگا، کوئی پوجا ہوگا، کوئی منزل کتی ہوگا، لیکن اس کے دل میں بہرحال ہدایت پانے کی ایک آرزو ہے، ایک شوق ہے کہ صحیح بات کہاں ملے گی، صحیح دین کیا ہے، دینی طریقے انڈیا کے اندر صحیح دین کیا ہوگا. ویسے آدمی کو آپ بولے تو سوچتا ایمان ہے. کچھ لوگ ایسے کچھ بھی بولا ہے، ایسے بولنے والے ہیں. تو یہاں جو اللہ بولا ہے کچھ خاص لوگوں کے تعلق سے بولا ہے. پورے کافر کو بتانے کی ضرورت نہیں، سمجھانے کی ضرورت نہیں، ایسا نہیں بولا اللہ. ان الذین کفروا سواء علیہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یؤمنون. یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. ابو لہب، ابو جہل، امیہ بن خلف اور مدینے کا ایک منافق عبداللہ بن ابی، کتنے لوگ تھے ہرگز ایمان نہیں لائے. یہ اللہ نے اس لیے کہا، ہمارے نبی کو خواہش یہ تھی کہ ہر آدمی مسلمان ہو جانا، ہر آدمی جنت کو جانا. یہ سچی خواہش ہوتی ہے. وہ شوق ہمارے دلوں سے ختم ہو گیا. ہم جنت کو گئے تو بس. اسی لیے بعض بیوقوف لوگ ہوتے ہیں، کسی کو سمجھاتے اسلام کے متعلق، کیا بھی انہیں کافر اسے جب سمجھاتے نا تو کیا جی سب بولے ہاں بھائی جان دینا جہنم میں.
ایسا سوچے تو ہم جہنم میں جائیں گے. ہر آدمی جنت کو جائے اس کی کوشش کرنا. گنہگار ہے اس کو بھی سمجھانا, کافر ہے اس کو بھی سمجھانا. انہیں بھی اگر جنتی ہو گیا, اگر وہ جنتی ہو گیا تو ہم اس کی وجہ سے جنتی ہو جائیں گے نا. اس لیے سمجھانا ضروری ہے. لیکن کچھ خاص لوگ ہیں, اللہ نے ان کو بتا دیا کیسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ کے کہنے سے چھوڑ دے دیے دعوت و تبلیغ. دعوت و تبلیغ کرتے تھے, ان کا پیشہ ہی ان کا کام ہی یہی تھا, ڈیوٹی یہ تھی اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا. یہ چند کافر, اللہ کے رسول کو ہمیشہ یہ خیال میرے بتانے میں سمجھانے میں شاید کمی ہے, میں ٹھیک سے سمجھاتا نہیں ہوتا, اس لیے لوگ مسلمان ہوتے ہیں. اور ٹھیک سے سمجھاتا اللہ کی بات کو کر کے انکار کریں گے کیا؟ ایسا اللہ کے رسول کو فکر پہنچ جاتا تھی. اس لیے اللہ نے کہا نہیں, یہ لوگ ایمان ہی نہیں لانا چاہتے. اس لیے آپ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, دوسروں کو سمجھائیے, دوسروں کو بتائیے, ان کے پیچھے مت پڑیے. ایسے کچھ لوگوں کے تعلق سے سوائے اس کا مطلب دینے کی کسی کافر کو نہیں سمجھائیں. کیوں ایسے ہے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں؟ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دی. سیل لگانا آخری کام سیل. یہ پیک ویسا بند کر کے پوسٹ آفس میں کیا کرتے ہیں, اس پر سیل لگاتے ہیں, گرم کر کے وہ منا کے سیل لگاتے ہیں. ہم بھی کیا کرتے ہیں, کمپنی بڑی کمپنی ہوتی ہے, کور سب اس کے اندر خط رکھ دیا, چیک رکھ دیا, بند کر کے وہاں سیل لگا دیتے ہیں. آخری کام یہ ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اب ایمان نہیں لائیں. اللہ کیوں مہر لگایا بھائی؟ اللہ نے ان کو پیدا کیا, مہر کیوں لگایا؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ ٹکا, سیاہ کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے. توبہ کر لیا تو وہ مٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. لیکن توبہ نہیں کیا, ہمیشہ کرتے جاتا دل کالا ہو گیا. اب سیل لگے. اب اس کے بعد ایمان لانے کا کیا بھی چانس نہیں. ایسے اللہ زبردستی کسی کے دل پر سیل نہیں لگایا. انہوں نے سیل لگانے کا موقع اللہ کو دیا, اپنے آپ کو اتنے بڑے گنہگار بنا دیے, اب ہدایت کا راستہ کچھ بھی نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم, ان کے کانوں پر بھی اللہ نے ڈانٹ لگا دی, سیل لگا. سنتے ہیں سمجھتے نہیں. اللہ کے رسول سے قرآن سنتے سمجھتے نہیں. سمجھنا چاہیں تو دل کھل جائے گا. حضرت عمر کتنے بڑے دشمن تھے اسلام کے شروع میں, ایمان نہیں لائے تھے, تو آخری میں فیصلہ کیا ہوا, قتل کر دینا محمد کو, تاکہ یہ سب نہ رہے. ارادے سے نکلے قتل کرنے کے, جس کو ہمارے پیارے نبی راستے میں کسی نے بتا دیا کہ بھئی تمہارے بہن بھی اور تمہارے بہن بھی مسلمان ہو گئے, آپ بہن کو بھی بہن کو قتل کرنے گئے. پہلے ان کو قتل کرے, بعد میں محمد کو تلاش کر کے قتل کرے. گئے تو وہ لوگ قرآن پڑھ رہے تھے. حضرت عمر نے دستک دے کر کہا بھلو سمجھو عمر آگے بھائی. ایک صاحب بھی تھے وہاں چھوٹے جاتے, یہ جو تلوار لے کے آئے ہیں, ان کی بہن بھی اور ان کے بہنیں بھی دونوں کیا کر رہے تھے, کام کر رہے تھے. بہت زبردستی تھی, مارے 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 بہن کو, اس کا بہن کو مارے, چھوٹے بچے نہیں مارے, بڑے یہ لوگ شادی شدہ. حضرت عمر سے اتنی طاقت تھی حضرت عمر کو تھی, آخر میں تھک گئے حضرت عمر مار مار. بولتی بہن عمر تم جتنا بھی مارو ہم لوگ اس دین کو نہیں چھوڑیں. کیا دے رہے ہو, پڑھ کر سننا ہی کچھ آئے تو اتنا پاک کلام ہے, اتنی اچھی باتیں ہیں کیا, آج اگر مسلمان ہوتا ہے. دیکھو سننے قرآن تو یقیناً دل پر اثر ہوتا ہے, لیکن قرآن کوئی سنے اس طرح کہ سب وہ کان میں آواز جاتی کیا ہے معلوم ہی نہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن سمجھ کے پڑھنا بہت زیادہ ثواب. ایک آدمی پورے رمضان میں پاؤ قرآن ختم کیا,
7-8 جز ختم کیا پڑھ مانا مطلب سمجھتے اس کو بہت ثواب ملے گا، عمل بھی کرتا، پڑھتا بھی، سمجھتا بھی۔ دوسرا آدمی 10 بار قرآن ختم کیا، 3 دن، بعض لوگ تو 100 بار ختم کرتے بولتے، اللہ کو معلوم کیا پڑھتے، تو ان کا ثواب تھا۔ بس زبان سے گڑبڑ کرتے جاتے اور آنکھ سے دیکھتے جاتے، سوچتا ہے دل پہ کیا نہیں اترتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے کانوں پر بھی اللہ نے سیل لگائے، سنتے ہیں سمجھتے نہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر بھی اللہ نے پٹی باندھی۔ اب کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے 2 باتیں ہیں۔ آدمی سن کر کسی بات کو غور کرتا ہے دل سے، یہ تو پڑھ کر غور کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے۔ تو 3 باتیں بھی نا، ایک تو سن کر قبول کرنا، دوسرا ہے پڑھ کر قبول کرنا، اور قبول کرنے کے لیے دل ساتھ دینا۔ یہ تینوں باتوں اللہ ذکر کر دیا، دل پر مہر لگا دی، کان پر مہر لگا دی، آنکھوں کے سامنے پٹی باندھی۔ اب صحابہ کرام کو مختلف میں نے کہا دیکھ کر بھی ایمان لائے، سن کر بھی ایمان لائے۔ ہم لوگ دیکھ کر تو ایمان نہیں لائے، سن کر ایمان لائے۔ لہذا سن کر ایمان لائے، پڑھ کر ایمان لائے، اور صحابہ کرام دیکھ کر بھی ایمان لائے۔ ان کا درجہ بہت بلند ہے نا، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تینوں چیزیں ان کی ختم ہو گئی۔ دل میں اللہ کا ڈر نہیں، کان سے سنتے ہیں تو غور نہیں کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو ان پر یقین نہیں۔ یہ 3 چیزیں دنیا میں دیکھ لیتے ہیں، یقین ہوتا ہے، اللہ کی طاقت پر یقین ہو، اللہ کی قدرت پر یقین ہو۔ چھوٹی ایک چیز کو دیکھ کر بھی آدمی ایمان لاتا ہے۔ ایک آدمی بولا بھائی میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی قدرت پر ایمان لایا، آج سے بکری کھاتی ہے تو مہنگی نکلتی، وہی گھاس ریشم کے پتے نکلتے ہیں، سے ریشم نکلتا ہے، پتے کھاتے ریشم کے کیڑے، ریشم نکلتا ہے۔ اللہ کی کیا کیا قدرت ہے دنیا کے اندر، اس لیے کہا کہ صاحب یقیناً اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ذرا آدمی غور کرے چلتے پھرتے، اسی لیے قرآن کہتا ہے غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو، اللہ کی نشانیوں کو دیکھو، یقین ہو جاتا ہے۔ ایک پرندے کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے، ایک درخت کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے، ایک پہاڑ کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے صاحب اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے پہاڑ کو پیدا کیا تو میں کیا ہوں، ایک پہاڑ کا پتھر آئے گا تو مجھے کچل دے گا۔ لہٰذا اللہ کی قدرت پر ایمان لانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو ایمان لانے کے اللہ نے پوری دنیا کے اندر چیزیں، تو فی الارض آیات للمؤمنین، اللہ نے کہا کہ یقین کرنے والوں کو، یقین لانے والوں کو زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن نہ ایمان لیتے تھی۔ کون ایمان لاتے، کون غور کرتے؟ اس لیے میرے بھائیو ہم کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ ساتھ یہ کیا ہے، اللہ نے زمین پیدا کی، یہ درخت پیدا کیا، پرندے پیدا کیے، پرندوں کو آپ دیکھیں گے حیران ہو جائے گا اللہ نے کیسا کیسا ان کو پیدا کیا ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال، اللہ نے دیکھے کچھ پھولوں کو ایسا پیدا کیا ہے، سورج نکلتا ہے تو کھل جائے، سورج ڈوب جائے تو بند ہو جائے۔ جیسے سورج مکئی کا پھول ہے نا، سورج نکلتے کھل جائے، سورج غروب ہوتے بند ہوتے۔ ویسے کتنے پھول ہیں کہ سورج غروب ہوتا ہے بند ہو جائے، ایسا ہو سورج نکلتے ہو جائے۔ میں تو اپنے گھر میں یہ ایسا پودا لگایا تھا، وہ سب پورا پھیلتا تھا، بیل بولتے نا، وہ صبح سے آگے کھلی کیا، وہ پھول دیکھ کر وہ پہچانتا، فوراً پھول کھل جاتا، اللہ نے اس کو علامت رکھا۔ چلو وہ نہیں ہے کیا، صبح سے آگے کھلی 40 پر تو 42 نا قریب بڑی بات کر، اس وقت دیکھیے کتنے پرندے ہیں، سب اللہ کی تسبیح پڑھتے، خفا وہ بھی، مرغ
जगाते नहीं, उठते नहीं, लेकिन उनको रोशनी फैलते ही सब अल्लाह की तस्बीह बयान करने लगे। समझ गया, हाँ सुबह साले पढ़ो, अब नमाज का टाइम हो गया, गाँव पर ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां नहीं है क्या? तो फिर अर्थ आयातुल लिलमुमिनीन के लिए जमीन में अल्लाह ने बहुत सारी निशानियां रखी हैं, लेकिन कहाँ इनमें सोचने वाले नहीं सोचते, इसका ख्याल करना चाहिए। तो फरमाया अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर अल्लाह ने पट्टी बांधी, देखते हैं समझते नहीं है, बोलते क्या हो, तुमने जादू कर दिया होगा भाई। हदीस की बात किताबों के अंदर रिवायत आती है कि मक्के के काफिर जमा हो गए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बोले भाई जमीन में तुम्हारा पावर बहुत मालूम होता है, कंकर लिए कंकर से सुभान अल्लाह पढ़े, ये पत्थर है। वो गए तो अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह मक्के में, मदीने में ये सूर का खजूर का दरख्त, अल्लाह के रसूल के ऊपर हाथ रखे खुतबा देते। एक औरत बोली अल्लाह के रसूल में मिंबर बना दूंगी आपके वास्ते, आप उसमें खड़े होकर बैठकर तकरीर करने। अच्छा बना दो। मदीने में बड़ा जंगल था, वहाँ की बेहतरीन लकड़ी काटकर उसके पास एक हाथ बैठकर बड़ा ही था, उससे मिंबर बना, 3 सीने का मिंबर बना मिला। अब अल्लाह के रसूल इसको छोड़ दिए, यहाँ जरा हटकर खुतबा शुरू की, रोने की आवाज, बच्चा रोता है वैसे बेशुमार रोने की आवाज, साहब इधर देखते उधर देखते यहाँ देखते, कुछ नहीं। अल्लाह के रसूल मिंबर से आकर बोले नहीं मैं तुमको छोड़ा नहीं, तुम यही हो, क्या फिक्र नहीं। रोना बंद किया, कोई मानेगा क्या? साहबा देखा अपनी आंखों से, कितना ईमान उनका मजबूत होगा। काफिरों ने कहा जमीन में तुम्हारा पावर बहुत मालूम होगा। अच्छा एक काम करो, आसमान पर तुम्हारा पावर है क्या? अल्लाह के रसूल खुद की पावर है, जो अल्लाह के वही पावर। ये चांद है ना, ये 2 टुकड़े कर तब हम लोग मानेंगे। अब अल्लाह को मालूम, अल्लाह के रसूल ने दुआ की, चांद फट गया, 2 टुकड़े अलग होकर फिर जम गए। ओ तुम बड़े जादूगर मानो, हम समझे खाली जमीन में पावर है तो आसमान में भी तुम्हारा जादू चलता, नहीं मानना है। देखो अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगाई ना, कानों में टाक लगा दी ना, देखे आंखों से। और वही मलबार का एक राजा रात में नहीं था, उसने देखा चांद फटा फिर आ गया, हैरान हो गया, दुनिया में पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ भाई? किसी ने बताया मक्के में एक नबी आए हैं, ऐसा करते हैं, यहाँ से अदरक लौंग वगैरह तोहफा भेजा, देते ले जाओ अल्लाह के रसूल को दो, लेकर हमारे लिए दुआ करने बोलो। गए वो लोग, अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो चुका था, 12 लोगों के साथ एक 2 आदमी भी आए, यमन तक आए, वहाँ इंतकाल हो गया सबका। अब वहाँ एक खबर लिखा है, ये हिंदुस्तान के राजा के बेटे की खबर है। अब यहाँ मलबार का एक आदमी, उनको इतना यकीन हो गया, और अल्लाह के रसूल को देखता, मुलाकात होती तो पता नहीं क्या क्या करता। लेकिन ये लोग काफिर जो मक्के के नहीं माने ना, अल्लाह ने कहा खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी, वाला समअहिम, और उनके कानों पर भी डांट लगा दी, सुनते भी नहीं तो कबूल करता नहीं थी। वाला आप सारे पेशावा वरु वाला बुनली मुंबीमा कानू यकुन, ये झूठे शरीयत को नहीं मानने वाले, अल्लाह को नहीं मानने वाले, इनके लिए आखिरत में दर्दनाक अज़ाब होगा। अगर अल्लाह दुनिया में सबको अज़ाब दे, अल्लाह का इनकार करने वाले नाफरमान बंदे सब, तो कुरान में आया अगर अल्लाह हर आदमी को उसके गुनाह के बदले पकड़े, ये चीज भी दुनिया में नहीं रही, बकरी भी नहीं, गाय भी नहीं, भैंस भी नहीं, इंसान भी नहीं, जिन भी नहीं, शैतान सबका सब पकड़ता नहीं। अल्लाह ने ऐसा नहीं, दुनिया पूरी मोहलत, क्या क्या करते क्या क्या करते कर आखिरत में तुम्हारे लिए आजाद। अगर अल्लाह ताला किसी को पकड़े, 2 आदमी को पैरंपुर में पकड़ेगा, पूरे पैरंपुर के लोग अच्छे हो जाएंगे, वो जबरदस्ती का ईमान, अल्लाह को जबरदस्ती का ईमान पसंद नहीं। अल्लाह ताला चाहता है तुमको जो अल्लाह ने हिदायत कबूल कर
کرنے کا دل کے اندر جو جذبہ رکھا اس کے ساتھ قبول کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہوگا. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے کامل مومن اور زبردست پیور کافر دو گروپ کا ذکر کیا اور دونوں کے بیچ میں ان کو بولتے منافق. کبھی مسلمان کبھی کافر, کبھی مسلمانوں کے ساتھ کبھی کافروں کے ساتھ. آج کل کے مسلمان ویسے ہی ہیں, کہاں فائدہ ہوتا وہاں چلے جاتے. دنیا ان کو چاہیے, اللہ پر ایمان نہیں, یقین نہیں. اسی لیے مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے یہ بے نمازی مسلمان, یہ مسلمان جو دین کو نہیں جانتے, دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے, اگر یہ منافق نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ منافق کون ہے. لہٰذا ایسے نہیں سمجھنا چاہیے کہ منافق نہیں ہے دنیا میں, قیامت تک منافق رہیں گے. اس کے متعلق بہت ساری آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے, ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کریں گے. یہ جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں تھیں نا, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اس کی فضیلت بہت آئی ہے. بہت ساری چیزوں دعاؤں میں اس کو شامل کیے ہیں. ایک عورت آ کر بولی اللہ کے رسول سے میرا بیٹا بہت پریشان ہے, اللہ کے رسول دعا کرو نا اور دعا سے اچھا ہو جائے. کیا ہے تیرے بیٹے کو؟ سایہ دن پکڑنا, شیطان پکڑنا, بولتے لاؤ پھر فاتحہ پڑھیں, پھر بقرہ کی آیت پڑھیں, آیت الکرسی پڑھیں, اور اس کے بعد اللہ کے رسول سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھیں. اس طرح کئی آیتیں پڑھیں, ایک دم ٹھیک ہو گیا بچہ. ایسے حدیث میں آتا ہے یہ دعائیں پڑھنے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے, لہٰذا اس کا خیال کرنا چاہیے. ایک حدیث میں ایسا بھی آیا کہ صاحب جب مردہ آدمی مر جائے مسلمان, دیر نہیں کرنا دفن کرنے میں, جلدی سے دفن کر دو. دفن کرنے کے بعد سر کے پاس کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک, اور پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر آمن رسول کی آیتیں پڑھو. ایسے حدیث میں آیا, لیکن اس حدیث کو محدثین کہتے ضعیف کمزور حدیث سے عمل نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ عمل کرتے ہیں, اس پر پڑھتے ہیں دفن کرنے کے بعد, کیونکہ ہم اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں, برابر ان کا کام ہے. لہٰذا یہ دو گروپ کی باتیں بھی, منافقین سب سے زیادہ ہے, سب سے عام ہے, اور ہم میں سے کتنے منافقین ہیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ وہ باتیں بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں. کوشش کریں گے آئندہ سے کہ صاحب ہر ہفتے ایک 10 منٹ پہلے درس ختم کر کے آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے. جیسا کہ کہا گیا کچھ لوگ سوال کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ پہلے میں نے بتا دیا کہ سوال کرنے کا موقع ہے, آپ سوال کر سکتے ہیں. کوئی دینی بات معلوم نہیں ہے تو پوچھ سکتے ہیں. بہت سارے مسلمان اتنی غلطیاں کرتے ہیں, پوچھتے نہیں, معلوم نہیں کرتے ہیں. مثلا کوئی عورت ہے, کوئی مرد ہے, کہتے کیا ابھی فکر نہیں, مہینے کو مجھے بینک سے پیسہ آتا ہے, کیا ہوا کہ بینک سے پیسہ بچا ہے, میں 2 لاکھ روپے ڈال کو رکھ ڈالی, دیکھ والا برابر خرچے کو دے دوں. ارے حرام نہیں ہے. ایسا کچھ لوگ رہتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسا رہتے ہیں, میں ایک آدمی کو پیسہ دے دے اور بیکار کر کو مہینے کا خرچہ چلا ہے. کیا ابھی ہوتے ہو تو کتنا نفع ہو تو اٹھا لیں گے, کتنا نقصان ہو تو کر لیتے, مجھے خرچہ بتا حرام نہیں ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں کیا بھی معلوم نہیں حرام کیا حلال کیا, ایسا پیسہ سب ڈال کے رکھتے ہیں. ایسا کتنی کی باتیں ہیں کہ اگر نہیں پوچھنے کی وجہ سے سب خرابیاں آتی ہیں. اس لیے ہمیشہ دین کی باتیں پوچھنا چاہیے, پوچھ کر صحیح ہو تو عمل کرنا چاہیے, غلط ہو تو چھوڑ دینا چاہیے. آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں. جو لوگ تجویز رکھتے ہیں پہلے انہیں کو سوال کرنا, سوال جواب کو ٹائم دیجیے. جی ہاں, ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا التي اقیمت. جب نماز شروع ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ دوسری نماز نہیں پڑھنا. بہت سارے لوگ ادھر فرض نماز ہوتی ہے ادھر سنت پڑھتے رہتے, جائز نہیں.
یہ رکعت پڑھ لی تب بھی جائز نہیں. تشہد کو بیٹھے کہ امام صاحب الحمدللہ رب العالمین شروع کر دیے, جائز نہیں. توڑ کے آ کے نماز میں شامل ہونا, بعد میں فجر کی سنت سورج نکلنے کے بعد پڑھو, نہیں تو فرض نماز کے بعد پڑھو, جائز, بالکل جائز نہیں. حنفی فقہ کے اندر یہ لکھے ہیں فرض نماز کے بعد سنت نہیں پڑھنا حدیث میں آیا, اس لیے سورج نکلنے کے بعد پڑھنا, پڑھتے نہیں نا, اس لیے بولتے ہیں دور کھڑے ہو جانا, امام کی آواز نہیں آنا, وہاں سنت پڑھ کے آتے جماعت میں شامل ہو جانا, دور کھڑے ہونا, امام کی آواز آ رہا نہیں. وہ تو کرتے کیا, موقع ملا تو امام کے سامنے کھڑے ہو کر سنت پڑھے گا, ایسے لوگ ہیں, ڈرنا چاہیے. ہرگز چاہیے نہیں, فرض نماز شروع ہوگی تو سنت توڑ کے فرض نماز میں شامل ہونا چاہیے. جی بس چھوڑ کے آ جانا ہے, سلام پھیر جاتا نہیں, ویسا نہیں. اور لوگ کیا کرتے ہیں, سلام پھیرتے, السلام علیکم, السلام کیا کرتے, نہیں, چھوڑ کے آ جانا بس. جی عورتوں کی آواز کا مسئلہ ایسا ہے کہ امام بول گئے تو مرد بولے سبحان اللہ, اور سبحان اللہ بھی نہیں بولنا, الٹے ہاتھ سے امام صاحب سمجھ کے غلطی ہو گئی, آپ سبحان اللہ نہیں بول سکتی, پیچھے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد پڑھتی ہے. مرد لوگ بھی ہمیشہ ربنا لک الحمد زور سے ہمیشہ نہیں پڑھنا, کبھی کوئی پڑھ لے تو جائز ہے, سوائے ہمیشہ ربنا لک الحمد زور سے پڑھنا اس کا ثبوت نہیں ہے. کبھی کبھی کوئی پڑھ لے تو بالکل جائز. جی جماعت کے ساتھ مرد اور شوہر اور بیوی پڑھ سکتے ہیں, شوہر سامنے, بیوی پیچھے کھڑی ہوگی, اور اقامت بھی بولے گا مرد, بیوی ہے اس کی, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, کوئی بھی ہو, لگ کر نہیں کھڑے ہونا, پیچھے کھڑے ہونا. ایسا ہی صحیح مسئلہ ہے. البتہ ایک حدیث آتی ہے فصلیا جميعا, ایک عورت اپنے شوہر کو تہجد کو اٹھائے, نہیں تو شوہر بیوی کو تہجد کو اٹھایا, اس کا رجوع کرتے دونوں مل کر نماز پڑھے. اب دونوں مل کر نماز پڑھے, اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھے کہ بازو بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھے, نہیں, دونوں مل کر نماز پڑھے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ساتھ نماز پڑھے, شوہر سامنے, بیوی پیچھے ہے. تو تہجد کی نماز, تہجد کی ہو, فرض نماز ہو, نفل نماز ہو, کوئی بھی نماز ہو, بیوی ہو, بیٹی ہو, ماں ہو, نانی ہو, دادی ہو, مرد کے بازو نہیں کھڑے ہونا, پیچھے کھڑے ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کو آئے, ہم لوگوں نے اللہ کے رسول کو کچھ بھی کھلایا, کبھی ہو گیا, اللہ کے رسول نفل نماز پڑھائے, اللہ کے رسول سامنے کھڑے ہوئے, حضرت انس بھی اور ایک چھوٹا بچہ اللہ کے رسول کے پیچھے کھڑے ہوئے. حضرت انس کی اماں پیچھے کھڑی ہوئی, بیٹے کے پاس پڑھ سکتے ہیں نا, نہیں کھڑے, پیچھے کھڑے. تو اکیلا آدمی مرد ہے تو سب سے پیچھے اکیلا نہیں کھڑے ہونا, عورت ہے تو اکیلے بھی پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. تو مرد بھی عورت مل کر یہ بھی سب میں کھڑے ہو کر بازو بازو نماز نہ پڑھے گا. جماعت کے ساتھ فرض نماز پڑھ سکتے ہیں, آگے پیچھے کھڑے ہو کر. نفل نماز بھی تہجد وغیرہ بھی روز نہیں پڑھنا جماعت کے ساتھ, صرف رمضان میں پڑھنا کرا ہے. باقی کبھی کبھی مہینے میں ایک بار 2 منٹ دے جماعت کے ساتھ تہجد پڑھ لے, ٹھیک ہے, کوئی کبھی. ہمیشہ نفل نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھنا, صرف رمضان میں پڑھ سکتے تراویح کی. زکات دینے کے لیے کبھی خرچ کے ساتھ ملتا, کبھی نہیں ملتا. نہیں ملا, زکات دے دیا تو ذرا زیادہ دے دیں, بہتر ہے. اللہ معاف کرنے والا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کاروبار میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتی, حساب میں, کتاب میں, فلاں میں, اس لیے فشوروا بالصدقہ, صدقہ کر کے اس کمی کو دور کر دو. اگر کوئی آدمی حساب بھی کرتا نہیں, کچھ بھی اندازے سے زکات دیتا ہے تو اس کی زکات قبول نہیں ہوتی.
हिसाब किताब कितना हो सका करा, लेकिन पूरा हिसाब किताब होने पाता नहीं। कोई देना है, किसी को देना है, कोई हमको देना है, इतना सब करते करते हाँ उसके मुताबिक निकाले। फिर भी जरा ज्यादा दे दिए, 25,000 रुपये देना, 26,000 दे दिए कर जाती मेहरबानी। नमाज के लिए क्या जरूरी है? नमाज के लिए बदन को ढांकना जरूरी है, मसलन लुंगी या पैजामा या पैंट ऊपर कमीज ऐसा। लेकिन सर पर टोपी डालना ये जरूरी नहीं। कुछ ड्रेस ऐसे हैं उनको किए तो नमाज नहीं किए तो नमाज होती नहीं। जैसे कोई लड़का खड़ा होकर नमाज पढ़े नहीं, लेकिन कुछ चीजें हैं करो होती नहीं, करो नहीं होती। अल्लाह के रसूल कभी बगैर नमाज पढ़ते थे, टोपी के बगैर टोपी के साथ भी पढ़ते थे। हाजी 30 लाख हाजी 3 दिन तक बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं। अब 30 लाख में 15 लाख औरतों को निकाल दो, 15 लाख मर्द रहते ना, 15 लाख आदमी 3 दिन तक बगैर टोपी के नमाज पढ़ते हैं। टोपी डाले तो बकरा काटना देखो, अगर वो जरूरी होता तो अल्लाह के रसूल बोलते ना। लेकिन टोपी पहनना अच्छा है, बेहतर है, सीनत है, एक अलामत है, सिवा है, नहीं होती नमाज ऐसा नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ना चाहिए। कितने लोग टोपी नहीं पहनते? पहले तो हमारे बचपन में सब टोपी पहनते थे, अब बहुत कम लोग टोपी पहनते हैं। इंग्लैंड को जाओ, जर्मनी को जाओ, वो कौन जानता है टोपी क्या है, जानते भी नहीं। इसलिए हो जाती नमाज जी। जादू है, जादू नहीं है। मेरे ख्याल में शायद यहाँ अभी चंद दिन पहले यहाँ जो है 10 तारीख को यहाँ बाकायदा समझे के लेक्चर था, जादू की हकीकत, जादू है नहीं है, बिल्कुल उसमें ओपन क्लियर कट तमिल में बताया गया जादू है, इसका इनकार करना कुफर है। अभी 1 हफ्ता पहले की बात, यहाँ इसी मस्जिद में काफी लोग आए थे, बारिश भी हो रही थी, लेकिन बहुत आम टॉपिक था। ये तो हदीस के इनकार करने वाले और दूसरे जादू का इनकार करने वाले, दोनों गलत हैं, दोनों गुमराह हैं। लिहाजा शरीयत के अंदर जादू की हकीकत भी है और हदीस को मानना भी जरूरी है। अकल में आए तो भी, नहीं आए तो भी, यही ईमान था साहब इकराम का। उनके ईमान में अल्लाह ताला ने मेयार कसौटी आइडियल बताया है, उनके ईमान के मुताबिक हमारा ईमान होना चाहिए। कई नामों साहबा का ईमान था ना, वैसा ईमान रहा पर तुम्हारी हिदायत मिलेगी, वरना नहीं। तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारक नाम मोहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। हर 10 के बाद इंशाअल्लाह इतवार के दिन 10 मिनट सवाल जवाब के होंगे। आप औरतें चाहे तो चिट्ठी लेकर भेज सकती हैं, उनके सवालों का भी जवाब दिया जाएगा। आपके जहन में भी कोई सवाल है तो लिखकर रख लें, पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए।